بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بالآخر خیبر پختونخوا پر مسلط شدہ 10 سالہ تاریخ کا سیاہ ترین دور اپنے اختتام کو جا پہنچا اور تحریک انصاف کی حکومت بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ مگر دوستو، بھاگنے سے پہلے میرے تحریک انصاف والوں سے اور تحریک انصاف والے اپنے قیادت سے ان سوالات کا جواب ضرور پوچھیے گا۔ میرا سوال نمبر 1 ہے، حکومت میں آنے سے پہلے آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس صوبے کو ملک کے لیے مثالی صوبہ بنائیں گے۔ کیا خیبر پختونخوا کو اب ہم ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر تحصیل میں ایک سپورٹس کمپلیکس بنائیں گے۔ کیا وہ بنے؟ سوال نمبر 3، آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 سال میں 350 ڈیم بنائیں گے۔ آپ نے 10 سال میں کتنے ڈیمز بنائے؟ سوال نمبر 4، آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم وزیراعلیٰ ہاؤس میں اعلیٰ معیار کی لائبریری بنائیں گے۔ کیا وہ ان 10 سالوں میں بنی؟ سوال نمبر 5، آپ نے نوجوانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی ہم حکومت میں آئیں گے گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے۔ کیا گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنی؟ سوال نمبر 6، آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بغیر پروٹوکول کے اپنے گھر میں رہے گا۔ کیا آپ کا وزیر اعلیٰ ایک لمحے کے لیے بھی بغیر پروٹوکول کے رہا ہے؟ سوال نمبر 7، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے یا بھیک نہیں مانگیں گے اور نہ کسی سے قرض مانگیں گے۔ کیا آپ نے بھیک نہیں مانگا اور اس صوبے کو قرضوں کے دلدل میں نہیں پھنسایا؟ سوال نمبر 8، آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے وزراء ہر ہفتے کو ایوان میں اپنی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ کیا آپ نے ان 10 سالوں میں کبھی کسی وزیر سے اپنی کارکردگی کا پوچھا ہے؟ سوال نمبر 9، آپ نے اعلان کیا تھا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک آزاد کمیشن بنائیں گے اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔ تو آپ نے ان 10 سالوں میں ایسے احتساب کو کیوں تالا لگوایا تھا؟ سوال نمبر 10، آپ کے 10 سال آپ نے پورے صوبے میں 1 کروڑ پودے لگانے کا وعدہ کیا تھا، تو کیا آپ نے وہ وعدہ نبھایا؟ سوال نمبر 11، آپ نے اعلان کیا تھا کہ اگر میری حکومت کی کسی وزیر پر 1% کا کرپشن بھی ثابت ہوا تو میں اسے گھر بھیج دوں گا۔ تو کیا پرویز خٹک، خسرو بختیار، محمود خان، بیرسٹر سیف علی خان، نور الحق قادری، علی امین گنڈاپور سمیت درجنوں پیٹیائی وزراء پر نیب میں کرپشن کے کیسز نہیں چل رہے؟ سوال نمبر 12، آپ نے تو کہا تھا کہ قوموں کی ترقی میٹروز اور موٹر وے سے نہیں بلکہ تعلیمی اور صنعتی اداروں سے ہوتی ہے۔ تو کیا بیلٹی بنانے سے پہلے آپ نے کہیں کوئی بڑا تعلیمی ادارہ یا کوئی بڑا صنعتی مرکز قائم کیا ہے؟ سوال نمبر 13، آپ نے اعلان کیا تھا کہ 5 سال میں ہم پختونخوا سے بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ تو کیا آپ کے صوبے کا نوجوان نوکری کے لیے نہیں تڑپ رہا؟ سوال نمبر 14، آپ نے کہا تھا کہ پختونخوا پولیس کو ہم سیاست سے دور اور مثالی پولیس فورس بنائیں گے۔ کیا آپ کی پولیس آج کرپشن میں پہلے نمبر پر نہیں؟ سوال نمبر 15، آپ کے 10 سالہ زیر حکومت میں آج سرکاری ملازمین کو ماہانہ تنخواہ کا پیسہ کیوں میسر نہیں؟ اگر ان تمام سوالات کے جوابات نہیں میں ہے تو ذرا اپنی گریبان میں جھونکیے اور سوچئے کہ میں نے 10 سال کس مقصد کے لیے کس کی کتنی حمایت کی اور کس کی کتنی مخالفت کی۔ میرے پیارے یوتھیو، یاد رہے کہ یہ تو صرف ایک یاد دہانی تھی۔ ان جیسے سینکڑوں سوالات آپ کے جوابات کے منتظر ہے، مگر مجال ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب آپ کے مسلط شدہ حکومت یا آپ کے پاس ہو۔
مگر آپ کی حکومت ختم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اس منحوس مسلط شدہ حکومت سے بالآخر نجات مل گیا۔ لیکن صرف خوشی یہاں تک ہی رہے گی کہ اس دور کا تو خاتمہ ہو گیا، مگر کیا آئندہ کے لیے بھی اس صوبے کو قربانی کا بکرا بنا کر عوام پر سے زمین تنگ کر دی جائے گی؟ یہاں اگر ہم اس صوبے کی صرف بیرونی قرضات کا ذکر کریں تو پچھلے 10 سال میں کسی بھی صوبے کا تاریخ پاکستان میں سب سے زیادہ قرض کا حجم رکھنے کا اعزاز ہمارے صوبے کو ہی مل جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پختونخوا پر موجودہ تمام قرضات کا تخمینہ تقریباً 1000 ارب سے بڑھ چکا ہے۔ جس وقت ان کو حکومت مل رہا تھا اس وقت پختونخوا پر بیرونی قرضے کا حجم 98 ارب روپے تھا اور آج 1000 پلس کر چکا ہے، جو آئندہ کسی بھی حکومت کے لیے بارودی سرنگ سے کم کردار ادا نہیں کرے گی۔ پچھلے 10 سالوں میں تحریک انصاف حکومت پختونخوا عوام کو کوئی بھی بڑا اور میگا پروجیکٹ دینے میں ناکام رہے، ماں سوائے BRT کے، جو ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے پاکستان کا سب سے مہنگا ترین منصوبہ رہا ہے، جس کا خمیازہ آنے والی حکومت اور یہاں کے مہنگائی میں پسے غریب عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ یاد رکھیے کہ آپ سے تھوڑی دیر بعد یہ لوگ پھر آپ کو جھانسا دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے اور پھر آپ کو سبز باغات دکھا کر دل میں پنسانے کی کوشش کریں گے، مگر ایسے پہلے کہ وہ آپ پر قابو پالے، میرے تمام سوالات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا اور یہ یاد رکھیے گا کہ آج آپ جس صوبے میں رہ رہے ہیں وہاں کی حکومت کے ساتھ اپنی ملازمین کو 1 مہینے کی تنخواہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر اپنا مستقبل محفوظ بنانے کا منصوبہ بنائیں اور دھوکے بازوں سے دور رہیے۔ شکریہ۔